أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 256. اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں اور وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. بے شک یہ اصحاب نار یعنی اہل جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. عزیزان گرامی، آج کی نشست میں خطیب منبر سلونی مولائے کائنات باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کچھ مزید خطبات کو آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے، آپ کی ذہانتوں کے نظر کریں گے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور ان کے علم سے فائدہ حاصل کیے بغیر انسان علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. جس طرح ہمارے پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی علم ہو، چاہے مشرق سے ہو یا مغرب سے، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان خطبات سے، ان عقل و فہم و علم کے موتیوں سے فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ الاستسقاء، اس کا متن: حمد ہے اللہ کے لیے جو کہ مکمل نعمتوں والا ہے اور روحوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اپنی کرسی کے لیے ستون بنایا اور زمین کو اپنے بندوں کے لیے بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور اس نے اپنی شان سے عرش کے ارکان کو قائم کیا اور اپنے نور سے سورج کی شعاع کو روشنی دی اور زمین پر چشمے بہا دیے اور چاند کو نور بنا دیا اور ستاروں کو چمکنے والا بنا دیا، پھر تجلی ڈالی اور متمکن ہوا اور مخلوق بنائی اور اسے مضبوط کیا اور اسے قائم کیا اور نگرانی کی، پس تکبر والے کی نخوت اس کے سامنے جھک گئی اور جگہ لینے والے نے اس کی دوستی طلب کی. اے اللہ، تیرے بلند درجے سے، تیری مؤثر فضل سے اور تیری وسیع بارش سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، جیسے کہ اس نے تیری اطاعت کی اور تیری عبادت کی اور دعوت دی اور تیرے عہد کو پورا کیا اور تیرے احکام کو نافذ کیا اور اتباع کی تیرے پرچم کی، جو تیرا بندہ، تیرا نبی، تیرے عہد کا امین، تیرے احکام کو قائم کرنے والا، تیرے نافرمان کے عذر کو قطع کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ان کو بڑا حصہ عطا کر کہ جو کہ تو نے اپنی رحمت کا حصہ مقرر کر رکھا ہے.
اور زیادہ شفقت کرنے والا بنا ان سے کہ چمک رہے ہیں ان کے چہرے تیرے عطیہ کردہ مشکیزے سے، اور انہیں بنا سب نبیوں سے درجے میں اپنے قریب اور زیادہ حاصل کرنے والا، اور اپنی رضا کے حصے کو اور سب سے زیادہ صفیں رکھنے والا اپنی امت کی تیرے دربار میں، جس طرح کہ پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے اور درختوں پر مکلف نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہم سب تیری طرف باہر نکل آئے ہیں، بس ہمیں آ لیا ہے ہمیں شدید تنگیوں نے، اور ہمیں مجبور کر دیا ہے مشکلات نے، اور ہمیں کاٹنے کو آتے ہیں برے تعلقات، اور ہم پر تباہی ڈال دی ہے غلط لاحقوں نے، اور ہم پر حملہ کر دیا ہے قحط سالی کی کمزوریوں نے، اور بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم سے سخاوت کے جھونکے، اور ہم نے پیاس بجھائی قصاص کی چیخو پکار سے۔ بس میں تنگ دست کی امید ہوں، اور مانگنے والے کے لیے ذریعہ ہوں۔ ہم تجھے پکارتے ہیں جب لوگ نا امید ہوں، اور بادل رک جائیں اور چوپائے ہلاک ہو جائیں۔ اے حیو قیوم، درختوں اور ستاروں کی تعداد میں ہمیں ناکام نہ لوٹانا، اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے، ایسے بادل سے جو اونٹ کی طرح چلیں، اور ایسی انگوریاں جو پھیلی ہوئی ہوں۔ اے اللہ، اپنے بندوں پر احسان کر قسم قسم کے پھلوں سے، اور اپنی زمین زندہ کر پھولوں کو پہنچا کر، اور شاہد بنا اپنے لکھنے والے فرشتوں کو ایسی بارش سے جو سیرابی والی ہو اور تیری طرف سے نفع دینے والی ہو، ہمیشہ ہو اس کی تازگی اور وسیع ہو اس کی خوبی، ایسے بادل سے جو جلد اور تیزی سے موٹی موٹی بارش لانے والا ہو، جس سے تو زندہ کرے جو فوت ہو چکا، اور تو واپس لائے جو کہ جا چکا، اور تو اس کے ذریعے نکالے تمام چیزوں کو۔ اے اللہ، ہمیں پلا ایسی بارش جو ہماری داد رسی کرنے والی، کھیتیاں اگانے والی ہو، موسلا دھار اور مسلسل ہو اس کا آنا، اور پھوٹنے والا ہو اس کا چمکنا، اور تیز ہو اس کا بہنا، اور اس کی بارش بہنے والی ہو، اور اس کا جھونکا پھیلنے والا ہو، اور نہ بنا اس کا سایہ ہم پر جھلسانے والا، اور اس کی ٹھنڈک ختم کر دینے والی، اور اس کی روشنی ستاروں کو مارنے والی، اور اس کا پانی کھاری، اور اس کی انگوری ریت۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں شرک سے، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والوں سے، اور ظلم سے، اور اس کے اندھیروں سے، اور تنگ دستی اور اس کے اسباب سے۔ اے اچھائیاں عطا کرنے والے، ان کے مقامات سے، اسے برکات بھیجنے والے، ان کے معدنوں سے تیری طرف سے آتی ہے بارش، اور تو ہی ہے فریاد رس، اور جس سے فریاد کی جاتی ہے۔ ہم گناہ گار غلطی کرنے والے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں نادانیوں سے اور اپنے گناہوں سے، اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنی عمومی خطاؤں سے۔ بس بھیج اے اللہ ہم پر مسلسل برسنے والی بارش، اور پانی پلا ہمیں بارش کا جو موسلا دھار بہت زیادہ وسیع ہو، اس کا نفع دینے والی بارش سے برکت عطا کر، اتنی کہ قطرے قطروں سے ٹکرائیں اور قطرے قطروں کے پیچھے آئیں، نہ اوجھل ہو اس کی بجلی، اور نہ جھوٹا ہو اس کو باد، اور نہ کڑکنے والے ہوں اس کے پہلو۔ ایسی بارش تیری طرف سے جو زندہ کرنے والی اور سیراب کرنے والی ہو، پھر اور پے در پے ہو، بھرپور پے در پے ہو، اس کے پودے عمدہ ہوں، اس کی کھیتی اگنے بڑھنے والی ہو، اور اس کی لکڑی تر و تازہ ہو، اور چراگاہوں کو بنانے والی ہو، اس کے آثار وہ چلے خوشحالی لے کر اپنے باشندوں پر، کھڑا ہو جائے اس کے ذریعے سے کمزور آدمی تیرے بندوں میں سے، اور تو زندہ کرے اس سے اپنے شہروں میں بے آباد مردے کو، اور تو نعمت عطا کرے اپنی وسعت کر کے رزق سے، اور تو اس سے اپنی رحمت کے خزانے نکالے، اور تو اسے عام اور شامل کر دے، اس کو بھی جو تیری مخلوق میں سے دور ہے، تاکہ تر و تازہ ہو جائیں اس کی خوشگواری سے خشک سالی والے، اور زندہ ہو جائیں اس کی برکات سے قحط میں مبتلا لوگ، اور بھر جائیں چٹیل میدانوں میں ان کے تالاب اور ٹیلوں والے بیج پتوں والے درخت بنا لیں۔ یہ احسان ہے تیرے احسانات میں سے کہ جو سب کو ڈھانپنے والا ہے، اور نعمت ہے تیری نعمتوں میں سے کہ بہائی گئی ہے تیری محتاج مخلوق پر،
اور تیرے دور دراز کے علاقوں پر اور تیرے کام کرنے والے جانوروں پر اور بیکار وحشیوں پر، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر ان برائیوں پر جو کی ہیں ہم میں سے بے وقوفوں نے۔ بے شک تو بارش نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور تو اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور تو ہی حمد والا ہمارا والی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے گریا کر کے فرمایا، گریا کیا اور فرمایا، اے میرے مالک، ہمارے پہاڑ چیخ رہے ہیں اور ہماری زمین غبار آلود ہو گئی، اور ہمارے جانور پریشان ہو گئے ہیں، اور لوگ ہم سے نا امید ہو گئے ہیں، اور جانور گھومنے لگ گئے ہیں اپنی چراگاہوں میں، متحیر ہیں، اور وہ آوازیں نکال رہے ہیں جیسے کہ پسر مردہ عورت کی ہوتی ہے اپنے بچے پر۔ اکتا گئے ہیں کیڑے بھی اپنے بلوں میں، جبکہ تو نے ان پر آسمان سے قطرے روک لیے، بس ان کا بڑا باریک ہو گیا ہے اور ان کا گوشت ختم ہو گیا ہے اور ان کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے اللہ رحم کر رونے والوں کے رونے پر اور چیخنے والوں کی چیخوں پر۔ اے اللہ رحم کر ان کی حیرانگی پر، اور رحم کر رونے والوں پر جو اپنے باڑوں میں رو رہے ہیں۔ کرم کر اے کرم کرنے والے۔ عزیزان گرامی، اس خطبے کا نام خطبہ الاستسقاء اس لیے رکھا گیا یہ نام کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ بارش طلب کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور بارش کا نزول طلب کیا دعا میں، جیسے کہ مضمون سے واضح ہے۔ اگلا خطبہ ہے خطبہ الغرا۔ یہ امیر المومنین مولائے کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام کے ان خطبات میں سے ہے جو نہج البلاغہ میں مکمل شرح سے تفصیل سے موجود ہیں۔ اس میں کئی امور کا بیان ہے جن میں سے انسان کی پیدائش کی ابتدا، اس کی معاد اور قیامت کے دن کے حالات وغیرہ ہیں۔ وجہ تسمیہ کے بارے میں سید رضی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کا نام الغرا رکھتے ہیں۔ اس خطبے کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو اپنی طاقت سے بلند ہے، اپنی قوت سے قریب ہے، وہ ہر غنیمت اور فضل عطا کرنے والا ہے اور ہر عظمت اور عزل کو ظاہر کرنے والا ہے۔ میں اس کی کامل نعمتوں پر اور اس کی کرم کے اعلانات اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ابتدا کرتے ہوئے اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس سے قریب ترین ہدایت دینے والا طلب کرتا ہوں، اور اس غالب اور قدرت والے سے مدد مانگتا ہوں، اور اس مدد کرنے والے کفایت والے پر توکل کرتا ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو اس نے اپنے امر کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا، اور اپنے عذر کی انتہا کے لیے اور اپنے خوف کو پیش کرنے کے لیے۔ اور اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں جس نے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے اجلیں مقرر کی اور تمہیں عمدہ کپڑے پہنائے ہیں، تمہارے لیے معاش کو اٹھایا ہے، گنتی کر کے تمہارا احاطہ کیا ہے، اور تمہارے لیے اس کی جزا تیار کر رکھی ہے، اور اس نے مکمل نعمتوں سے تمہیں ترجیح دی اور بہت سے انعامات سے، اور تمہیں مؤثر دلائل سے ڈرایا ہے، اور تمہاری تعداد کو شمار کیا ہے، اور مدتیں مقرر کی ہیں، اور مضبوط خبروں میں اور عبرت کے مقام میں کہ تمہیں اس میں آزمایا گیا ہے، اور اس میں تمہارا محاسبہ ہوگا۔ بس بے شک دنیا کی گھاٹ گدلی ہے، اور اس کا راستہ کیچڑ والا ہے، اور اس کا منظر عمدہ ہے، اور اس کا باطن مہلک ہے، دھوکہ حائل ہے، اور روشنی ماند پڑنے والی ہے، اور سایہ ڈھلنے والا ہے، اور سہارا جھکنے والا ہے، یہاں تک کہ جب مانوس ہوگا اس کا بدکنے والا اور مطمئن ہوگا اس کا ناواقف تو اوپر اٹھائے اپنی ٹانگیں، اور یہ دنیا اس کا شکار کرے گی اپنی رسیوں سے، اور ٹھیک نشانہ لگائے گی وہ اپنے تیروں سے، اور لٹکا دے گی انسان پر موت کی رسیاں کھینچتے ہوئے اسے تنگ خواب گاہ کی طرف اور وحشت ناک ٹھکانے کی جانب، جو کہ مکان دیکھنے اور عمل کے ثواب کا ہوگا۔ اسی طرح ہر خلف بعد میں سلف کے آتا ہے، یعنی ہر بعد والا پہلے والے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نہ ہی موت لینے سے اچکے گی اور نہ ہی باقی رہنے والے جرم کرنے سے باز آتے ہیں۔ لوگ پیروی کرتے ہیں اور اشیاء کی حد کو پہنچنے کے لیے اور فنا ہونے کے لیے مسلسل چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام امور نمٹ جائیں گے اور زمانے گزر جائیں گے اور اٹھنا قریب ہو جائے گا،
تو اللہ ان کو نکالے گا قبروں سے، قبروں کی لہدوں سے، اور پرندوں کے گھونسلوں سے، اور درندوں کی اوجھڑیوں سے، اور مہلت گرنے کی جگہوں سے تیزی کر رہے ہوں گے، اس کے امر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اپنے معاد کی طرف آگے آگے خاموشی سے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، ان تک آنکھ کی رسائی ہوگی، اور پکارنے والا ان کو سنا رہا ہوگا، ان پر عاجزی کا لباس ہوگا، اور فرما برداری کی آہوزاری ہوگی، اور ذلت عاجزی ہوگی، بے شک تمام ہیلے گم ہو جائیں گے، اور تمام امیدیں کٹ جائیں گی، اور دل گھٹے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور آواز گھرے ہوں گے، اور آوازیں نگرانی کرتے ہوئے پست ہوں گی، اور لگام تک پہنچا ہوگا پسینہ، اور ڈر عظیم ہوگا، اور کانپ اٹھیں گے کان دائی کی آواز کے لیے، فیصلہ کن خطاب کی طرف، اور جزا کے برابر کرنے اور عذاب والی سزا دینے کے لیے، اور ثواب عطا کرنے کے لیے بندے پیدا کیے گئے قدرت والے، اور پرورش کی گئی مجبور کر کے، اور پکڑے گئے موت کے قریب کر کے، اور شامل کر دیے گئے قبروں میں، اور ہونے والے بن کے بوسیدہ ہڈیاں، اور اٹھائے جائیں گے اکیلے، اور جزا دیے جائیں گے، اور حساب میں الگ الگ کیے جائیں گے، بے شک ان کو نکالے جانے والی جگہ کی طلب میں مہلت دی گئی، اور مقصد کے راستے کی رہنمائی کی گئی، اور عبرت پکڑنے کی حد تک عمر دی گئی، اور ان سے شک کی تاریکیاں کھول دی گئیں، اور عمدہ گھوڑوں کے دوڑانے کے لیے چھوڑ دیے گئے، تلاش کی فکر کے لیے، اور مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے وقت لیا گیا، اجل کی مدت اور مہلت کی جگہ میں، پس کاش کہ اس کے لیے درست مثالیں اور شافی مواعظ کاش کے مل جائیں، اور وہ پاکیزہ دلوں کو، اور محفوظ کرنے والے کانوں کو، اور پختہ عزم والی رائے کو، اور محتاط دلوں کو، پس اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا کہ جو سنے وہ جھک جائے، اور جو کرے وہ اقرار کرے، اور ڈرے تو عمل کرے، اور بچے تو جلدی کرے، اور یقین کرے تو اخلاص کرے، اور بیان کرے تو عبرت حاصل کرے، اور دوسرے کو ڈرائے تو خود بھی بچے، اور روکے تو خود بھی باز رہے، اور قبول کرے تو رجوع کرے، اور پلٹے تو توبہ کرے، اور اقتدا کرے تو قدم پر قدم رکھے، اور غضبناک ہو تو دیکھے پس جلدی طلب کرے، اور بھاگ کر نجات پائے، اور جمع شدہ سے فائدہ پہنچائے، اور اپنے دل کو خوش اور پاک رکھے، اور معاد کی تیاری کرے، اور زیادہ راہ کو مہیا کرے اپنے کوچ والے دن کے لیے، اور اپنے راستے کی طرف، اور موجودہ حاجت کی طرف، اور اپنے ضرورت کے مقامات کے لیے، اور آگے بھیجے اپنے رہنے کی جگہ کے لیے، بس اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اس وجہ سے کہ اسی نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اور اس سے ڈرو اس انتہا تک جتنا اس نے اپنے آپ سے ڈرایا ہے، اور مستحق بنو تم اس کی طرف سے، اس کے جو اس نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، پورا کرنے کے لیے اپنے سچے وعدے کو، اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ وہ محفوظ کر لیں جو ان مقصد و مراد ہے، اور آنکھیں بنائی تاکہ وہ روشن کریں اس کے اندھے پن کو، اور ایسے جوڑ جو اعضاء کو جامع کریں اس کے پہلو کے موافق اس کی صورتوں کو مرکب کرنے میں، اور اس کی عمر کی مدتوں میں ایسے بدنوں کے ساتھ جوان جو ان کے فائدے کے لیے قائم ہیں، اور ایسے دل جو کہ طاق میں رہتے ہیں ان کی روزی کے لیے، اس کی بڑی بڑی نعمتوں میں، اور اس کے احسانات کے اسباب میں، اور اس کی عافیت کو محفوظ کرنے والے، اور تمہارے لیے عمریں مقرر کی جو تم سے چھپا دی ہیں، اور تمہارے لیے تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے آثار سے عبرتیں چھوڑی ہیں، ان کے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھانے کی، اور ان کے حلق کی وسعتوں کی، اور جلدی کر دی ان کی موتوں نے، ان کی امیدوں سے اکیلا کر دیا ان کو، اس سے مدتوں کے ختم ہونے نے نہ آسان کیا گیا ان کے لیے بدنوں کا سلامت رہنا، اور نہ ہی وہ عبرت پکڑ سکے وقت کے شروع میں، پس نہیں انتظار کر رہے جوانی کی ناز و نعمت والے، مگر بڑھاپے کا، اور صحت تازگی والے نہیں انتظار کر رہے مگر بیماریوں کے اترنے کا،
اور نہیں انتظار کر رہے زندگی کی مدت والے، مگر لاغری کے وقت کا باوجود جدائی قریب ہونے اور انتقال کے سست پن اور پریشان کن بے چینی کے اور مصیبت کے دکھ اور قحط کے گھونٹوں کے اور بچوں اور اقربا اور اعزا اور ساتھیوں کی مدد کے اور فریاد کرنے سے چہرے پھیرنے سے، اور بس کیا روک سکتے ہیں یہ قریبی رشتہ دار، یا نفع دے سکتے ہیں رونے والے، حالانکہ وہ اب مردوں کے محلے میں گروی چھوڑ دیا ہے اور تنگ خوابگاہ میں اکیلا ہے۔ بے شک کیڑے مکوڑوں نے اس کے چمڑے کو کھرچ ڈالا ہے، اور بوسیدگی نے اس کی جدت کو پرانا کر دیا، اور تند ہواؤں نے اس کے آثار مٹا ڈالے ہیں، اور حوادثات نے اس کی نشانات ختم کر دیے ہیں، اور جسم لاغر ہو گئے اپنی جوانی کے بعد، اور ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں اپنی قوت کے بعد، اور روحیں گروی ہیں اپنے سامان کے بوجھ کے بدلے اپنی غیب کی خبروں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب نہیں اضافہ کیا جا سکتا ان کے اعمال صالح میں، اور نہ ہی اپنی لغزشوں اور برائیوں سے اب معذرت کی جا سکتی ہے۔ کیا تم قوم کے بیٹے اور ماں باپ اور بھائی اور قرابت والے نہ تھے؟ تم برابر چلتے رہے ان کی مثل، اور تم نے ارتکاب کیا ان کے طریقوں کا، اور تم رونتے ہو ان کے راستے، بس دل سخت ہیں اپنے نصیب سے، اور بے خبر ہیں اپنی بھلائی سے، اور چل رہے ہیں اپنے میدان کے علاوہ، گویا کہ مقصد اس کے سوا ہے، اور گویا کہ بھلائی اس کے دنیا کو جمع کرنے میں ہے۔ جان لو اے لوگو، تمہارا پل صراط پر سے گزرنا ہے، اس کے پھسلنے کے مقام پر سے، اور اس کے گھرنے کے مقام سے، اور اس کے خوفناک مقام سے تمہارا جانا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسے عقل مند ڈرتے ہیں، کہ مشغول کر دے فکر اس کے دل کو، اور کھڑا کر دے خوف اس کے بدن کو، اور بیدار کر دے تہجد اس کے نیند کے دھارے کو، اور پیالہ کر دے امید اس کے دن کی دوپہر کو، اور روک دے دنیا سے بے رغبتی اس کی خواہشات کو، اور ہلائے ذکر اس کی زبان کو، اور خوف اس کے وقت کو مقدم کر دے، اور سوچ بچار دور کر دے اس کو راستے کی وضاحت سے، اور وہ درمیانے راستے پر چلے اپنے مقصود کی طرف، اور نہ راستے سے ہٹائیں اسے دھوکہ دینے والے، اور نہ اندھا کریں اسے اشتباہ والے۔ امور وہ کامیاب ہو خوشخبری کی فرحت سے، اور نعمتوں کی راحت سے اپنی خوشگوار نیند میں، اور مطمئن دن میں، بے شک اس نے عبور کر لیا ہے دنیا کی گزرگاہ کو اچھے طریقے سے، اور اس نے آخرت کا توشہ نیک بختی سے آگے بھیج دیا۔ وہ آگے چلا گیا اور سبقت لے گیا ڈر سے، اور تیز چلا وہ نرمی سے، اور اس نے طلب میں رغبت کی اور خوف سے چلا گیا، اور اس نے آج کے دن میں اپنے کل پر نگاہ رکھی، اور اس نے اپنے قدموں سے آگے دیکھا، بس کافی ہے اسے جنت ثواب اور عطا کے طور پر، اور کافی ہے آگ سزا اور وبال کے طور پر، اور کافی ہے اللہ انتقام لینے والا اور مددگار، اور کافی ہے کتاب حجت والی۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جس نے الزام سے بری کر دیا، اس سے جس سے ڈرایا اس نے حجت پوری کر دی، اس سے جو اس نے راستہ مقرر کیا، اور تمہیں ایسے دشمن سے ڈرایا جو خفیہ سینوں میں اتر جاتا ہے اور کانوں میں آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، بس وہ گمراہ کر دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو صرف امید دلاتا ہے، اور برے جرائم کو مزین کر دیتا ہے، اور برے مہلکات کو آسان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب دھوکے میں کر لیتا ہے اپنے ساتھی کو، اور بند کر لیتا ہے اپنے گروی رکھے ہوئے کو، تو پھر جو مزین کیا اس سے انکار کر دیتا ہے، اور جو معمولی ہو اسے بڑا بنا دیتا ہے، اور جس کو امن دیا تھا اسے ڈرا دیتا ہے۔ کیا وہ ذات جس نے اس کو رحموں کے اندھیرے میں پیدا کیا، اور پرزوں کے غلافوں میں بھرے ہوئے نطفے سے، اور جمے ہوئے خون سے، اور اس حالت میں کہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور دودھ پینے والا ہوتا ہے، اور بچپن میں ہوتا ہے اور پورا ہونے والا ہوتا ہے، جس نے اس کو رحموں کے اندھیرے میں پیدا کیا اور پردوں کے غلافوں میں بھرے ہوئے نطفے سے،
اور جمے ہوئے خون سے، اور اس حالت میں کہ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور دودھ پینے والا ہوتا ہے اور بچپن میں ہوتا ہے اور پورا ہونے والا ہوتا ہے، اور پھر اسے ایسا دل عطا کیا جو کہ یاد رکھنے والا ہو، ایسی زبان عطا کرتا ہے جو بولنے والی ہو، ایسی آنکھ عطا کرتا ہے جو دیکھنے والی ہو، تاکہ وہ عبرت کے لیے سمجھے اور منع کی ہوئی شے سے باز رہے، حتیٰ کہ جب اس کا اعتدال قائم ہو جاتا ہے، اس کا قد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو چلتا ہے متکبر ہو کر، اور ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے غفلت سے، کھینچنے لگتا ہے اپنی خواہشات کے ڈول کو، اور مشقت اٹھانے والا ہوتا ہے کوشش کرتے ہوئے اپنی دنیا کے لیے، اپنی خوشیوں کی لذت میں، اور اپنی حاجات کے جنگلوں میں پھر وہ کوئی مصیبت نہیں سمجھتا، نہ ہی کسی ڈر سے خوف کھاتا ہے، بس وہ مر جاتا ہے اس آزمائش میں دھوکہ کھا کر، اور زندگی گزارتا ہے اپنی بےہودگیوں میں، اور اس کا کوئی معاوضہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی معاوضہ حاصل نہیں کر پاتا، نہ ہی کوئی فرض عطا کر سکتا ہے، اچانک گرا دیتی ہے اسے موت کی مصیبتیں اپنی باقی اکڑوں میں، اور اپنے راحت کے راستوں میں، بس وہ ہو جاتا ہے چلتا ہوا، اور رات گزارتا ہے جاگتا ہوا، تکلیفوں کی موجوں میں، اور اندھیرے میں آنے والی دردوں اور بیماریوں میں، سگے بھائی کے درمیان اور شفقت کرنے والے والد کے، اور بربادی پکارنے والی کے جو واہ ویلا کرے اور سینے کی پریشانی میں مبتلا کر دے، اور انسان غفلت والی بے ہوشی میں ہے، اور تکلیف کے پردے میں ہے، اور درد انگیز رونے میں ہے، اور کرب انگیز جذبے میں ہے، اور تھکا دینے والے سفر میں ہے، پھر اسے لپیٹ دیا جائے گا لباس پہنا کر، اور مطیع اور فرما بردار بنا کر کھینچا جائے گا، پھر اس کو چند لکڑیوں پر ڈال دیا جائے گا، لوٹانے والا تکلیفوں کو اور بیماری کی لاغروں کو اسے اٹھا کر لے جائیں گے، بچوں کے پوتے اور بھائیوں کی جماعت اس کے اجنبی گھر کی طرف، جہاں ملاقات منقطع ہوگی اور تنہائی وحدت کی ہوگی، حتیٰ کہ جب جنازے کے پیچھے جانے والے واپس آ جائیں گے اور اعضاء بھی مڑ آئیں گے، تو اسے اپنی قبر میں بٹھایا جائے گا، سرگوشی کرتے ہوئے خاموش کرانے والے سوال کے لیے اور آزمائش کی پھسلن کے لیے، اور سب سے بڑی جو وہاں مصیبت ہوگی وہ کھولتے ہوئے پانی کا اترنا ہوگا، اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا، اور شعلوں کے جوش میں اور آہوں کی سسکیوں میں ہونا ہوگا، نہ تو راحت دینے والا وقفہ ہوگا، نہ ہی کوئی ہٹانے والی پکار ہوگی، اور نہ ہی کوئی قوت روکنے والی ہوگی، نہ ہی موت معاملہ ختم کرنے والی ہوگی، نہ ہی بھلا دینے والی اونگ آئے گی، یہ سب موتوں کے انداز میں اور قیامت کے عذاب میں ہوگا۔ بے شک ہم اللہ کی پناہ لینے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، کہاں گئے وہ لوگ جن کو عمریں دی گئی، بس انہوں نے عیش کی اور ان کو تعلیم دی گئی، اور انہوں نے سمجھا ان کو مہلت دی گئی، بس وہ غافل ہو گئے، اور تندرستی ملی تو بھول گئے، ان کو طویل مہلت ملی اور ان کو خوبصورتی عطا کی گئی، اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ بچو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے اور ناراضگی والے عیبوں سے۔ اے آنکھوں اور کانوں والو اور تندرستی اور سامان والو، کیا کوئی بچاؤ اور خلاصی ہے، یا جائے پناہ اور بچنے کی جگہ ہے، یا بھاگنے کی یا حیران ہونے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ بس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، یا کہاں تم پھرے جا رہے ہو، یا تم کس سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور بے شک تم میں سے ہر ایک کا حصہ زمین میں بہت لمبا چوڑا ہے، جو کہ اس کے قد کو قید کرنے والا اور اس کے رخسار کو مٹی میں لتھیڑنے والا ہے۔ اب اسے اللہ کے بندو گلا گھونٹنے والی اب اے اللہ کے بندو گلا گھونٹنے والی رسی بیکار ہے، اور اب روح کو چھوڑ دیا گیا ہے رہنمائی حاصل کرنے کے وقت میں، اور جسموں کی راحت میں، اور تیاری کے صحن میں، اور باقی مہلت میں، اور مشیت کی ابتدا میں، اور توبہ کے وقفوں میں، اور وسعت کی حالت میں تنگی اور گھٹن سے پہلے، اور ڈر اور نیت کے نابود ہونے سے پہلے، اور غائب منتظر کے آنے سے پہلے، اور زبردست قدرت والے کی پکڑ سے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ جو قیامت پر اعتقاد ہے اور یہ جو حیات بعد الموت کا ایمان ہے،
اور جب بھی قرآن حکیم میں ذکر ہوا جنت اور دوزخ کا تو کہا گیا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ یہ جو اعتقاد ہے حیات بعد الموت کا، اللہ تعالیٰ کا حساب کرنے کا، یا لطیف وہ جو باریک بین ہے، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب حساب ہوگا تو تمہاری ذہانتوں کو بھی اس میں اکاؤنٹ فار کیا جائے گا، فیکٹر ان کیا جائے گا کہ کون کتنا ذہین تھا، اسے کتنی ذہانت تھی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ججمنٹ ہے وہ اپنی باریک بینی، اپنے یا لطیف و یا اللہ اپنے باریک بین ہونے کے حساب سے اپنے پاس رکھی ہے، کیونکہ وہ بے حد انصاف کرنے والا ہے، حتمی انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حیات بعد الموت کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے یہ زاد راہ اکٹھا کرنا ہے اس مختصر سی زندگی میں، جس میں ہم نے دنیا کی پرسوٹ نہیں کرنی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، بلکہ اس کے بعد جو مراحل ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ریزریکٹ کیے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور بتایا مولا نے اس خطبے میں کہ چاہے وہ پرندوں کی چونچوں سے کھائے گئے ہوں، چاہے کیڑوں نے کھا لیا ہو، چاہے کسی ایسی جگہ پہ جانوروں کے پیٹ میں موجود ہوں، وہاں سے ان کو نکالا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، ان کو دوبارہ سے حاضر کیا جائے گا، اس وقت اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ بندے کے پاس کوئی حیل و حجت بہانے کا اس وقت مارجن نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ پاؤں اعضاء خود گواہی دیں گے اعمال کی، اور وہ پروردگار جو حاضر ہے، ناظر ہے، ہر وقت آپ کے ہر معاملے سے واقف ہے۔ یہی طریقہ ہے عزیزان گرامی صحیح معنوں میں اس بات پہ یقین کرنے کا کہ وہ شارک سے زیادہ قریب تر ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے حاضر سمجھیے، جیسے ایک بندہ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے، کہ وہ ایک ایسا رب ہے، ایسا معبود ہے، ایسا الہ ہے کہ جسے سجدہ کرنے سے انسان باقی تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ وہ اللہ اس نے جو احکام، جو حلال و حرام کی تعلیم دی، تلقین کی، حدود قائم کی، وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، مینوفیکچرر وہ ہے، خلق کرنے والا وہ ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ روح پھونکنے والا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، جب اپنی روح پھونک دوں آدم میں تو اے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ وہ بہترین جانتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے رکنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کے رستے پر چلنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم تیری ہی پناہ مانگ سکتے ہیں، ہم علم والے نہیں، ہم اتنی عقل و فہم والے نہیں، ہم اتنے تدبر والے نہیں کہ شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ صرف تو ہی ہے جو ہمیں پناہ دے سکتا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، تو وہ غفور الرحیم ہے۔ تو نے کہا کہ توبہ کرو، میں قبول کرتا ہوں۔ تو نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار ایسے خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہ گار توبہ کر کے اپنے رب کی طرف آتا ہے، جیسے تم اپنے کسی گمشدہ مسنگ پرسن، کسی گمشدہ عزیز لاپتہ شخص کے واپس آنے پہ خوش ہوتے ہو۔ پروردگار عالم ہم بے بس ہیں، ہم بے علم ہیں، بے عمل ہیں۔ پروردگار عالم ہم خطا کار ہیں، تیرے سامنے معافی کے خواستگار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ پروردگار ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم تیری خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف کر سکیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دن گزرے، اتنی صعوبتیں میرے امام نے اٹھائیں، اور کاظم آپ کا لقب ہے، غصے کو پی جانے والے، جو قرآن میں کہا مومنین الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری خوشنودی کے لیے لوگوں کو معاف کر سکیں۔ ہاں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بیلنس کر سکیں، ہم یہ ڈسرن کر سکیں، ہم یہ تفریق کر سکیں کہ کہاں ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور کہاں ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہے، کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے۔ اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے جتنی زندگی دنیا میں رہ گئی اس میں نیک اعمال کر سکیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو
نیکی کے رستے پہ قائم دائم رکھ، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کی پرسوٹ میں، اس دنیا کے رزق کی جستجو میں اتنے نہ کھو جائیں، اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اللہ آسان، پاک اور طیب حلال رزق عطا فرما۔ جو اپنا گھر نہیں رکھتے انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے والدین جن کے والدین حیات ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت قائم رہے، اہل بیت علیہ السلام کی مودت پر ہمارے آنے والی نسلیں قائم رہیں۔ یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تیری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی قید کا واسطہ، ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس طویل اور اس پر تکلیف قید کا واسطہ، ان کو جلد از جلد رہائی کا پروانہ نصیب ہو۔ یا اللہ جو حاضرین ناظرین اس مجلس میں، اس نشست میں شامل ہوئے، ان کے دلوں کے حالات تو جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مکتبہ حسینی سے، درسگاہ کربلا سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔